بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 2 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ غیر ملکیوں کے لیے خوشخبری، وطن واپسی کے راستے کھل گئے۔ یہ خبر بھی اس ویڈیو کا حصہ ہے، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ویڈیو اینڈ تک لازمی دیکھیے۔ چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں اور ویڈیو کو لازمی لائک کر لیں۔ عرب میں پہلی بار تیل کی یومیہ پیداوار 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل۔ سعودی عرب کی ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ تیل کی یومیہ پیداواری صلاحیت 1 کروڑ 10 لاکھ بیرل سے بڑھ کر 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ارامکو کے اہلکاروں اور سعودی وزیر برائے انرجی نے عرب نیوز کو بتایا کہ 1 اپریل کو خام تیل کی پیداوار 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل رہی۔ حال ہی میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کی نمائندہ تنظیم اوپیک اور روس کے مابین 3 سالہ معاہدہ ختم ہوا ہے۔ روس نے بیماری کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے تیل کی قیمتوں میں کمی کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے رد عمل میں اوپیک نے تیل کی پیداوار پر تمام پابندیاں ختم کر دی تھیں۔ اس سے قبل سعودی عرب ایک دن میں 1 کروڑ 20 لاکھ بیرل پمپ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ یاد رہے کہ ارامکو نے تیل کی یومیہ پیداوار 1 کروڑ 23 لاکھ بیرل تک بڑھانے کا عندیہ دیا تھا۔ ارامکو کا کہنا ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، جو کہ کمپنی کی آپریشنل صلاحیت اور سعودی عرب کے مارکیٹ شیئر جیتنے کی جنگ کے عزم کا ثبوت ہے۔ ارامکو نے تیل برادر ٹینکروں کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 1 کروڑ 28 لاکھ بیرل تیل سے 15 ٹینکرز بھرے گئے ہیں۔ ارامکو نے پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ گاہکوں کو قیمتوں میں چھوٹ بھی دی ہے، جس سے تیل کی صنعت میں خاطر خواہ تبدیلی دیکھنے میں آئی ہے۔ بیماری کی وبا پھیلنے کے بعد تیل کی قیمتوں میں اور طلب میں کمی آ گئی تھی۔ قمر انرجی کنسلٹنٹس کے چیف ایگزیکٹو روبن ملز کے مطابق اگر سعودی عرب پیداوار کی مقدار برقرار رکھے تو یہ ارامکو کے لیے بے مثال ہوگا۔ گزشتہ برس ستمبر میں ارامکو کی تنصیبات پر دہشت گردانہ حملوں کے بعد بھی تیل کی پیداوار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی تھی۔ پچھلے 3 دن میں سعودی ارامکو کے شیئرز 1.5% کے اضافے کے بعد 30.6 سعودی ریال ہو گئے ہیں۔ ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے پر وطن واپسی کیسے ممکن ہے؟ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے ملازمت کے معاہدے ختم کر کے وطن واپسی جانے کے خواہش مند غیر ملکیوں کے سفر سے متعلق قواعد و ضوابط کا اعلان کیا ہے۔ وزارت ایسے تمام غیر ملکیوں کی وطن واپسی کے انتظامات ہنگامی بنیادوں پر کرے گی۔ سعودی خبرساں ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت نے شرائط و ضوابط کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ متعلقہ ادارہ وزارت سے درخواست کر کے بتائے گا کہ اس کے یہاں ایسے غیر ملکی کارکن ہیں جن کی ملازمت کے معاہدے ختم ہو چکے ہیں اور وہ وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ پروازوں پر پابندی کی وجہ سے وہ سفر نہیں کر پا رہے۔ وزارت درخواست پر منظوری یا نامنظوری کا فیصلہ جاری کرے گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ سہولت موجودہ اداروں کے بااختیار نمائندوں کے توسط سے فراہم کی جائے گی۔ اس سہولت سے صرف وہ غیر ملکی کارکن فائدہ اٹھا سکیں گے جو ادارے کے ملازمین کی فہرست میں روزگار کی حیثیت سے موجود ہوں گے۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق وطن واپسی کے خواہش مند تمام غیر ملکیوں کو ایک درخواست میں شامل کیا جائے گا۔ درخواست میں ان کے نجی کوائف درج کرنا ہوں گے اور کئی صفحات پر مشتمل اقرار نامے کی منظوری بھی دینا ہوگی۔ درخواست دینے والے ادارے کو اس بات کی پابندی کرنا ہوگی کہ وہ متعلقہ کارکنان کا فائنل ایگزٹ جاری کرائے یا خروج عہدہ ایگزٹ ری انٹری اور ملازمین کے حقوق ادا کر چکا ہو۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ کارکن کا طبی معائنہ بھی کرانا ہوگا، جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ متعلقہ شخص بیماری میں مبتلا نہیں ہے۔ اگر واپسی کے خواہش مند کوئی غیر ملکی بیماری کی علامتوں میں مبتلا ہوا تو اسے وزارت صحت کے حوالے کیا جائے گا۔ متعلقہ ادارے کو غیر ملکی ملازمین کے ٹکٹ خرید کر اسے ایئرپورٹ پر پہنچانا ہوگا اور اسے مملکت سے سفر کا یقین اور ثبوت بھی حاصل کرنا ہوگا۔ یاد رہے کہ وزارت افرادی قوت نے یہ پروگرام غیر ملکیوں کے انسانی حالات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترتیب دیا ہے۔
اس بات کو پیش نظر رکھا گیا ہے کہ غیر ملکی موجودہ حالات میں وطن واپس جانا چاہتے ہیں۔ سعودی عرب میں کرفیو کے دوران جدہ شہر کے مناظر۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بیماری کے حوالے سے ان دنوں کرفیو نافذ ہے۔ عوامی تفریح مقامات، مارکیٹس اور دیگر علاقے بھی عارضی طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ عام دنوں میں کارنش، جو اہل جدہ کے لیے واحد بڑا تفریح مقام ہے، ان دنوں وہاں بھی سناٹا چھایا ہوا ہے۔ کرفیو کے اوقات کے علاوہ چند افراد ہی کارنش پر بنائے گئے واکنگ ٹریک پر دکھائی دیتے ہیں، جبکہ عام حالات میں یہاں گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملتی تھی۔ سعودی ریسرچ کمپنی SRPC کے فوٹوگرافر نے جدہ شہر کے مختلف علاقوں کی عکاس بندی کی ہے۔ جدہ کنگ روڈ پر واقع گلوب چوک، جہاں سیکورٹی اہلکار کرفیو کے دوران ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ جدہ میں مدینہ روڈ کی مصروف ترین شہرہ کا منظر جو کرفیو کے اوقات میں سنسان دکھائی دے رہی ہے۔ جدہ ساحل کے علاقے کا خوبصورت منظر، جہاں عام حالات میں ہر وقت لوگوں کا رش ہوتا ہے۔ قدیم علاقے البلد میں بلدیہ کے کارکن مارکیٹ کو جرائم کش ادویات سے دھو رہے ہیں۔ بلدیہ کے کارکن بیماری سے حفاظت کے لیے دکانوں کے دروازوں پر جراثیم کش محلول کا سپرے کر رہے ہیں۔ کرفیو کے دوران سائیکل چوک پر سناٹے کا راج۔ بلدیہ کی ہیوی مشینری کے ذریعے شہرہ کو جراثیم سے صاف کرنے کے لیے دھویا جا رہا ہے۔ کرفیو کے دوران بلدیہ کا اہلکار جراثیم کش ادویات کا سپرے کر رہا ہے۔ کارنش کا واکنگ ٹریک، جہاں کرفیو میں وقفے کے دوران لوگ چہل قدمی اور سائیکلنگ کر رہے ہیں۔ سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی صرف سعودیوں کے لیے۔ سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود کے سربراہ احمد الراجی نے سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے مختص کر دی ہے۔ سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی آئندہ صرف سعودی شہری ہی چلائیں گے، غیر ملکیوں کو اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی خبرساں ادارے SPA کے مطابق وزیر افرادی قوت نے بدھ کو بیان جاری کر کے واضح کیا کہ سمارٹ اپلیکیشن ٹیکسی سروس سعودیوں کے لیے مخصوص کرنے کا فیصلہ ویژن 2030 کے تحت کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد سعودی شہریوں کو روزگار کے مزید مواقع فراہم کرنا ہے۔ بہت سارے نوجوان اپلیکیشن ٹیکسی سروس سے منسلک ہو کر اپنی آمدنی کو بڑھا سکیں گے۔ اس سے سعودی معیشت بھی مضبوط ہوگی اور مجموعی قومی پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ وزارت افرادی قوت نے مزید کہا کہ اس فیصلے پر عمل درآمد پوری قوت سے کرایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرانسپورٹ کے جو ادارے اس کی خلاف ورزی کریں گے، انہیں گزشتہ سال جاری کردہ فیصلے کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ وزارت نے گزشتہ برس اس حوالے سے خلاف ورزیوں کا ایک چارٹ جاری کیا تھا، جس میں سزاؤں کا تذکرہ بھی شامل ہے۔ الجوف میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد گرفتار سعودی شہری ہیں، جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے درمیان ہیں۔ الجوف ریجن میں پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے والے 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ الجوف شہر میں کرفیو کے نفاذ کے دوران ڈیوٹی پر مامور فورس کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا۔ پتھراؤ کرنے والے متعدد افراد تھے جو موقع سے فرار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لیے ٹیم تشکیل دے گی، جس سے ریکارڈ وقت میں شناخت کر لی۔ انہوں نے کہا ہے کہ گرفتار سعودی شہری ہیں، جن کی عمریں 14 سے 28 سال کے درمیان ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس کی گاڑی پر پتھراؤ کرنے کے اسباب معلوم کرنے اور ضابطے کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد انہیں متعلقہ محکمے کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی 2 اپریل 2020 کی سعودی عرب کی اہم ترین خبریں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن لازمی دبائیں۔ اگر آپ اسی طرح ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں اور نہ صرف سعودی عرب بلکہ عرب کنٹریز کی اردو ہندی میں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سپورٹ کریں۔ اپنا اور اپنے پیروں کا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔